السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ النساء کی آیات 127 تا 130، یعنی 127، 128، 129 اور 130، یہ 4 آیتوں کا سیٹ جو تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اس سیٹ کے اندر تین چیزیں بیان ہوئی ہیں: یتیموں کی رعایت کرنا، میاں بیوی میں صلح کروانا یا صلح کرنا میاں بیوی کا آپس میں، اور تیسری چیز بیویوں کے درمیان عدل و انصاف۔ تو ہم نے ان آیات کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا، بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، تفسیر بھی پڑھ لی تھی۔ تو جو اسباق ان آیات سے ملتے ہیں وہ رہ گئے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو اب انشاءاللہ تھوڑا سا دوبارہ تسلسل کو قائم کرنے کے لیے میں ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور پھر بامحاورہ ترجمہ پڑھ کے پھر اسباق پہ چلتے ہیں، تاکہ آیات کا مفہوم ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان کے اسباق دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بامحاورہ ترجمہ: لوگ آپ سے عورتوں کی میراث اور مہر کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ آیات بھی ان کے احکام کو واضح کرتی ہیں جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں جن کا طے شدہ حق تم نہیں دیتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، یوں ہی وہ آیات جو کمزور بچوں کے بارے میں ہیں، اور وہ آیات جن میں یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تمہیں ان تمام آیات پر عمل کرنا چاہیے، اور یاد رکھو کہ تم جو بھی کوئی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا غالب احتمال ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں مخصوص شرائط پر صلح کر لیں، اور صلح بہرحال اچھی چیز ہے، اور انسانی طبیعتوں میں حرص تو ہوتی ہی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگرچہ تمہارا دل چاہتا بھی ہو، پھر بھی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بیویوں میں ہر اعتبار سے عدل کر سکو، لیکن تم پر لازم ہے کہ بالکل ہی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ جس کی وجہ سے دوسری ایسی ہو جائے کہ نہ وہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی۔ اگر تم اصلاح کر لو اور آئندہ احتیاط سے چلو تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قدرت سے مستغنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تفسیر ہم پڑھ چکے تھے، اس کو ابھی دہرائیں گے نہیں، ہم اسباق پہ چلتے ہیں، اور اسباق سے پہلے ذہن میں آیات کا مفہوم تازہ کرنے کے لیے ہی یہ آیات اور ان کا ترجمہ دہرایا ہے۔
ہاں جی، حکمت و ہدایت، ان آیات سے جو حکمت اور ہدایت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دینی مسائل میں استفتاء اور سوال کرنا شرعاً پسندیدہ ہے۔ استفتاء کا مطلب ہوتا ہے حکم معلوم کرنا، فتویٰ طلب کرنا، اور افتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو اسکالر کہلاتے ہیں، اور گزشتہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بات اٹھائی تھی کہ مفتی کیا ہوتا ہے۔ مفتی ایک نیا لفظ ہے، یہ فتویٰ جو ہے اسلام کے اندر اس کا ورڈ ہی یوز نہیں ہوا۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ کا روٹ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ان لوگوں سے الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو دینی مسائل میں استفتاء اور سوال کرنا شرعاً پسندیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے، یعنی کسی بات کا تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو۔ دوسری بات، قرآنی تعلیمات نے قرن اول کے مسلمانوں کو عورتوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق کے بارے میں حساس اور محتاط بنا دیا تھا، اسی لیے وہ ان کے بارے میں بار بار سوال کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، سوال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اہمیت سمجھتے ہیں ان مسائل کی، اس لیے پوچھتے ہیں۔ تو یہ اہمیت کس نے بٹھائی ان کے دلوں میں؟ اسلام نے بٹھائی، عورتوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق کے بارے میں۔ تو تیسری بات، کمزور طبقات کو عدل و انصاف کی فراہمی حکومت وقت اور مسلمان امہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ تم سلو کروا دو، سلو بہتر ہے، اور تم ان کا خیال رکھو، فلاں طبقے کا خیال رکھو، فلاں طبقے کا خیال رکھو، یہ اجتماعی ذمہ داری کی طرف سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، شوہر کی بے توجہی کی صورت میں اگر عورت اپنے پورے یا بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، جیسے حضرت سعودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہنے کے لیے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ پانچویں بات، طلاق سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ خاندانی اور معاشرتی مقاصد کے علاوہ یہ اللہ کی ہاں بھی سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ سنن نبی داود کا حوالہ لکھا ہے۔ چھٹا سبق، خواہ کوئی خاندانی تنازع ہو یا مالی جھگڑا ہو، ہر حال میں صلح بہتر ہے، جیسا کہ آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ ساتواں سبق، صلح میں کوئی بھی ایسی شرط لگانا جائز نہیں جس سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا لازم آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا، مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے، لیکن ایسی صلح جائز نہیں جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو۔ یوں ہی مسلمانوں کو آپس کی طے کردہ شرطوں کو پورا کرنا چاہیے، سوائے ایسی شرائط کے جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ آٹھواں سبق، آپس کے معاہدہ سے دائمی طور پر عورت کے صرف وہ حقوق ساقط ہوں گے جو صلح سے پہلے شوہر کے ذمے ثابت ہو چکے تھے، لیکن جو حقوق مستقبل میں ثابت ہونے والے ہیں ان کا مطالبہ کرنے کا عورت کو ہر وقت اختیار ہوگا۔ یعنی آپس میں معاہدہ کیا، عورت نے اپنے حقوق چھوڑ دیے یا بعض حقوق چھوڑ دیے تو وہ ساقط ہوں گے جو اس صلح کے وقت یا اس سے پہلے ثابت ہو چکے تھے۔ جو حقوق بعد میں پیدا ہوئے ان کا مطالبہ کرنے کا عورت کو اختیار ہے۔ نوواں سبق، خود غرضی، راحت پسندی اور حرص انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر یہ چیزیں حد کے اندر ہوں تو جائز ہیں ورنہ نہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جیسا کہ آیت نمبر 128 میں ہم نے پڑھ لی۔ 10واں سبق، خلاف طبیعت ہونے کے باوجود میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ظلم اور زیادتی کی بجائے حسن سلوک کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔
11واں سبب، ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں اختیاری معاملات میں ان کے درمیان عدل اور مساوات فرض ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک سے قلبی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ چیز قابل مواخذہ نہیں، یعنی اس کی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ قلبی جذبات پر کسی کا اختیار نہیں، چونکہ صورت کی شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو بھی تو بھی تم بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بعض مغرب پرستوں اور محرفین یعنی قرآن کریم کا مفہوم بدلنے والوں نے دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں، حالانکہ تعدد ازواج کے جواز پر اور مصلحتوں کے بارے میں عقلی اور نقلی بہت سارے دلائل ہیں، جن میں غور و فکر کرنے والے کو ان مغرب پرستوں کے انکار اور کج فکری پر حیرت ہوتی ہے۔ ان دلائل سے قطع نظر خود ان آیات پر بلا تعصب نظر ڈالنے سے ہر قسم کے اشکالات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں عدل سے مراد معاملات اور اختیاری امور میں عدل ہے، یعنی ہر بیوی کے ازدواجی اور مالی حقوق ادا کرنا اور اس کی ضروریات اور مزاج اور مذاق کا لحاظ رکھنا۔ مذاق ہم مزاح کو مذاق کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں مذاق مزاج کے معنی میں ہوتا ہے، جس کو ہم مذاق کہہ رہے ہیں وہ مزاح ہوتا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 39 میں جس عدل کی نفی کی جا رہی ہے اس سے مراد غیر اختیاری امور میں عدل ہے، یعنی قلبی میلان اور محبت وغیرہ۔ میں اس کو تھوڑا آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا نا کہ بھئی اگر تم انصاف کر سکو تو ٹھیک ہے، 4 تک نکاح تم کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اور اس آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو بھی تو انصاف نہیں کر سکو گے، تو اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی اللہ نے فرمایا کہ تم چاہو بھی تو انصاف نہیں کر سکو گے، اور آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ تو جب اللہ نے خود طے کر دیا کہ انصاف نہیں ہو سکتا تو اس سے سمجھ آ گئی کہ ایک سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تب جائز ہوتا جب انصاف کرنا ممکن ہو، اور آیت نمبر 39 میں اللہ فرما رہا ہے کہ انصاف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انصاف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اپنے اپنے موقع کی ہیں، اور اگر ان کو اپنے اپنے موقع پر رکھ کے سمجھا جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3 میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں میں انصاف کرنے کا تمہیں اختیار ہے، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ان میں بھی تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ یعنی معاملات لین دین جو ایک بیوی کو دے وہی دوسری بیوی کو دے، جتنا وقت رات کا ایک بیوی کو دے اتنا ہی دوسری کو دے، ایک رات ایک کے پاس ٹھہرتا ہے تو ایک ہی رات دوسری کے پاس ٹھہرے، یہ ہے اختیاری معاملات میں انصاف۔ جو یہ آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا نا کہ تم چاہو بھی تو انصاف نہیں کر سکو گے، مطلب یہ ہے کہ دلی معاملات میں کہ آدمی کا دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے تو یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پابند بھی نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ دل تو کسی ایک طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن اسے دوسری کو بالکل لٹکا ہوا نہ چھوڑ دو، ظاہری طور پہ مالی معاملات میں اور اسی طرح رات کے اوقات میں برابری بہر حال رکھو۔ تو جس عدل کی نفی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کا انسان کو پابند بھی نہیں بنایا گیا، اور جس عدل کا کہا گیا آیت نمبر 3 میں اس کا انسان کو اختیار بھی دیا گیا، لہٰذا جس عدل کا ہونا ضروری ہے ایک سے زائد نکاح کرنے کے لیے وہ انسان کے اختیار میں ہے، اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس عدل کا ہونا ایک سے زائد نکاح کے لیے ضروری ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ سبق نمبر 12، جو شخص اپنی ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کر لے اور مستقبل میں گناہوں سے بچتا رہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبق نمبر 13، اگر زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی کی بنیاد اصلاح اور تقوی پر ہو تو جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج ظاہر فرماتا ہے، یعنی اگر میاں بیوی اس لیے جدا ہو رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، یا ایک دوسرے کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ رہے، یا ایک دوسرے کو خوش نہیں کر پا رہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رہیں گے تو ہم اب ایک دوسرے کے بھی مجرم ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے بھی مجرم ہوں گے، تو ہم جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا فرما دے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر یہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
ایک دوسرے سے بھی مستغنی فرما دے گا، اور آئندہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا کوئی بہتر انتظام فرما دے۔ اچھا جی، سبق نمبر 14، میاں بیوی میں سے جس نے مصالحت کی تدبیروں کے بعد مجبور ہو کر جدائی اختیار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے غنا عطا فرمائے گا۔ غنا کا مطلب بے پرواہی، مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے کی ضرورت کی یاد بھی نہیں رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں ان کا بھی اللہ انتظام فرما دے گا، مالی بھی اور جسمانی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ یہ جعفر بن محمد جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور بیوی سے، حنفیہ نام تھا ان کا، ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں اگر جعفر بن محمد، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو ایک شخص نے ان کے سامنے فقر و فاقہ کی شکایت کی، آپ نے اسے نکاح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے جا کر شادی کر لی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا اور اپنی گھریلو پریشانیوں اور غربت کا ذکر کیا۔ آپ نے اسے بیوی کو طلاق دینے کا مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ اور حکمت جاننا چاہی تو فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے نکاح کا مشورہ اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ شخص بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں گناہ کا وعدہ کیا ہے، لیکن جب ایسے نہ ہوا تو میں نے یہ سوچ کر اسے طلاق کا مشورہ دیا کہ شاید یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ اللہ نے سورۃ النساء میں جدائی کی صورت میں گناہ کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تھے اسباق جو ان آیات سے حاصل ہوتے تھے۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ ایک سمجھنے کہ ایک چیپٹر گویا کہ مکمل ہو گیا، اگلا جو سیٹ ہے وہ آیات 131 تا 134 کا ہے، یعنی 4 آیتیں 31، 32، 33 اور 34۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور کمال قدرت اور اللہ کی مشیت اور مرضی، تو یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ نے اسکرین شاٹ لے لی ہیں جی آر نے؟ جی سر جی لے لیے۔ جی ٹھیک ہے، وہ اسکرین شاٹ مجھے بھیج دیں حاضری کے لیے، اور جو ہے نا انشاءاللہ باقی کل سے انشاءاللہ۔